نبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عدم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی واجب الاحترام مطل مقام سبدادہ پیر نور امین صاحب سبندی مددی احراری سجدہ نشین دربار عالیہ صوفی آباد شریف اور مطل مقام حافظ صاحب دامت برکات العالیہ اور مطل مقام ملک صاحب دامت برکات العالیہ اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور معزز عوامی اہل سنت، اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم اس کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں اپنی تعریف اور اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں نذرانی عقیدت پیش کرنے کی توفیق دی ہے، اور اللہ رب العزت کا ہمارے پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا اور آپ کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، بس تھوڑے سے وقت میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہوگا، کافی وقت ہو چکا ہے، جتنا بھی پروگرام مختصر کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ بس ایک دو باتیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری زبان پر آنے والی ہیں، آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت ایک سید بادشاہ کے در دولت پر حاضر ہیں جو آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادے ہیں، اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ جن کے احساس کی مجلس میں ہم شریک ہیں انہوں نے آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادے کی پوری زندگی خدمت کی ہے، اور یقیناً یہ عمل اور یہ فعل بخشش سے کم نہیں ہے، مغفرت سے کم نہیں ہے، اور ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس عظیم ولیہ کاملہ کی احساس کی مجلس میں شریک ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی حال کے شہزادے کی خدمت میں رہے اور اپنے سر کے تاج کی خدمت کی، خوش کیا۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس عورت کا خامد راضی ہو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی بخشش میں کوئی شک ہے۔ لیکن یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں، مثلا حضور علی اجویری داتا گنج بخش الرحمہ کتنی بڑی ہستی ہیں، کئی لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ وہ تو بخشے ہوئے ہیں، وہ تو اعلیٰ ہیں، عظیم ہیں، تو ہم وہاں جا کر اتنی قرآن خوانی کرتے ہیں، اتنی دعائیں مانگتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اوپر چلے جائیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ جو کسی کی تعریف کے محتاج نہیں ہے، اگر پوری دنیا جتنی کائنات بنی ہیں بلکہ جتنے جہان بنے ہیں اس کی تمام مخلوقیں کوئی بھی آقا علیہ السلام کی تعریف نہ کریں، آقا علیہ السلام کی تعریف پھر بھی اعلیٰ ہے۔ کیا؟ پھر بھی تعریف اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی اعلیٰ ہے، کتنی عظیم ہے، کوئی بھی اس کی تعریف نہ کرے وہ پھر بھی رب ہے، وہ پھر بھی رب ہے، اس کے رب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو عظیم، جو اعلیٰ، جو کمال لوگ ہیں، جو بخشے ہوئے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جب ہم پڑھ کر ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک ان کی درجات بلندی میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اصل میں یہ اس کے اندر نکتہ ہے، تو ان کے درجات بلندی میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم لوگوں کی بارگاہوں میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کیا کریں کہ ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے
تمہیدی طور پر گفتگو کی ہے. اس کے بعد میں پڑھ رہا تھا نطۃ المجالس میں، موضوع تو بہت وسیع ہے، بس اس میں سے ایک خوبصورت بات لے رہا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر کیا ہے والدہ کا الگ اور والد کا ذکر الگ نہیں کیا، والدین کا اکٹھا ہی ذکر کیا. اکثر یہ ہماری گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا کہ یہ میری ماں کی دعا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ یہ میری تقریروں پر یہ لفظ بدل گیا، نہیں. جس طرح میں اس پہ تقریریں کرتا رہا ہوں، بڑے بڑے علماء نے تقریریں کی، بڑے بڑے عظیم لوگوں نے، اہل علم نے اس پر خطابات کی ہیں. اب جس گاڑی کے پیچھے بھی جملہ لکھا ہوا ہے نا، یہ لکھا ہوا کہ یہ میرے والدین کی دعا ہے. یعنی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ دعا فقط والدہ کے لیے نہیں ہے، فقط والد کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر کیا ہے والدین کا ہی ذکر کیا. ہاں سورۃ لقمان میں ایک جگہ پہ رب نے ایک بات کا ضرور ذکر کیا ہے، وہنن علی وہن. کیا؟ وہنن علی وہن. وہن کا مطلب ہے تکلیف. کیا؟ تکلیف. یہاں اللہ تعالیٰ نے والدہ کی دو تکلیفوں کا یک وقت ذکر کیا ہے کہ تیری ماں نے تکلیف پر تکلیف تیری خاطر اٹھائی ہے، آگے تو سمجھے یا نہ سمجھے. وہنن علی وہن. پہلی تکلیف ہے کہ 9 ماہ اس نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، چلتی رہی، کروٹیں بدلی. اب اس پر بڑا تفسرہ ہے، اس پر اہل علم نے بڑے قلم چلائے ہیں. وہنن علی وہن پہلی تکلیف. اور دوسری تکلیف ہے کہ جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ماں موت اور حیاتی کی کشمکش میں ہوتی ہے. اب دیکھیں ایک تکلیف میرے نزدیک تکلیف، یار یہ بڑی تکلیف ہے، کیا پتہ لوگ نہیں سمجھیں گے کہ قاری صاحب کی یہ کوئی تکلیف ہے. اور ایک تکلیف کو میاں صاحب سمجھیں کہ یار یہ بہت بڑی تکلیف ہے، تھوڑے سے لوگ زیادہ یقین کریں گے کہ نہیں یار یہ تکلیف ہے. اگر اس تکلیف کو سید محمد داؤد شاہ صاحب علیہ رحمہ کہیں تو جتنے عقیدت مند لوگ ہوں گے، محبت والے ہوں گے، احترام کرنے والے ہوں گے، وہ کہیں گے نہیں یار یہ بہت بڑی تکلیف ہے. شاہ صاحب فرما رہے ہیں اب جس تکلیف کو نبی فرمائے، پھر جس تکلیف کو خود رب فرما رہا ہے. اب جس تکلیف کو رب فرمائے کہ وہ تکلیف ہے، دوستو خدا کی عزت کی قسم وہ تکلیف کسی کے علم میں آنے والی ہے کہ جس تکلیف کو رب نے اپنے کلام میں بیان کیا کہ تو ماں کے مقام کو سمجھے یا نہ سمجھے، تو اس کی طرف توجہ کرے گا نہ کرے. میں رب ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تیرا حقیقی رب ہوں، والدین تیرے مجازی رب ہیں. وحنن علی. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ماں کا ذکر تکلیف کی وجہ سے الگ کیا ہے، وگرنہ پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی ذکر کیا ہے تو والدین کا اکٹھا ذکر کیا ہے. اب وگنوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے گاڑی کے پیچھے کہ یہ میرے والدین کی دعاؤں، کیا دعاؤں کا ثمرہ، کہ ثمرہ لکھ لیتے پھل ہے، یا کہتے یہ میری والدین کی دعائیں ہیں، یہ سادہ سا جملہ لکھ لیتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک بات فقط والدہ کے لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. مجالس بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل و قدر نبی ہیں اور الحمدللہ سب کو نام یاد ہے. حضرت موسیٰ رب سے ہم کلام ہوتے تھے، جب بھی کوہ طور پہ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوتے تھے؟ ہم کلام ہوتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے لیکن رب کا کلام برائے راست سنا ہے. تو ایک دن انطاکیہ سے شام کا سفر کر رہے تھے. کیا سے؟ انطاکیہ سے، یہ بھی ایک علاقہ ہے، انطاکیہ سے شام کا سفر کر رہے تھے تو پیدل تھے، سواری نہیں تھی. تو بتقاضۂ بشریت چلتے چلتے، سفر طویل تھا، لمبا تھا، چلتے چلتے تھوڑی سی تھکاوٹ ہو گئی. تو تھکاوٹ کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ تھکاوٹ ہوگی، کچھ سواری کے انتظام ہو جائے. اب یہ بتائیں کہ نبی دعا کے رب قبول نہ کریں؟ ولیوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، بڑی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اللہ والے جو ہوتے ہیں. دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کوئی نظارہ دکھانا تھا
اور ہم تک یہ پیغام پہنچنا تھا۔ رب نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ تیری دعا کو میں نے قبول کر لیا، لیکن قبول اس طرح کیا ہے، اس پہاڑی کی دوسری جانب، کیا دوسری جانب کچھ میرے لوگ وہاں رہ رہے ہیں، میرے بندے، اور وہاں ایک میرا بندہ ہوگا عبادت کر رہا ہوگا، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کو میرا پیغام دینا، وہ سواری کا انتظام کر دے۔ رب خود نہیں کر سکتا تھا، کر دیا انتظام کر دیا۔ وہ ذہن میں فطور نہ پیدا ہو گیا ہے، اللہ والوں خیال کریں، انتظام بھی ہو گیا، دعائیں قبول ہو گئی ہیں، سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن ایک خاص پیغام آپ کے توسل سے ہم تک تربیت، اصلاح اور فکر روحانیت کی صورت میں پہنچ رہا تھا۔ اصل میں مین نقطہ یہ ہے، باقی سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ یعنی اس پہاڑی کی دوسری جانب جائیں، میرا بندہ کی عبادت کر رہا ہے، وہاں پہنچو، اس کو کہو کہ سواری کا انتظام کر دیں، وہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مولا اس کے بعد بھیج رہے ہو تو سواری یہیں مل جائے، لیکن نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو پتا کہ سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن جو رب فرما رہا ہے لا یخلو فعل الحکیم ان الحکمت، رب کی اس فعل میں کوئی خاص حکمت ہے، رب کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کی ہر فعل میں حکمتوں کے سمندر بہ رہے ہیں۔ باقی ہم توجہ کریں یا نہ کریں وہ ہماری بات قسمت ہے، وہ ہماری بات وقتی ہے۔ جب اس پہاڑی کی دوسری جانب گئے تو کافی لوگ تھے، اور ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، اس کے پاس گئے، عبادت سے فارغ ہوا، اور بلکہ جاتے ہی فارغ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو انتظار بھی نہ کرانا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، سلام ہوا، سلام کے بعد کہتے ہیں جس سواری کا انتظام کر دیں، رب نے بھیجا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ انتظام کیجیے، کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی دعائیں نہیں کی ہیں، کوئی مناجات نہیں کی ہیں، کچھ نہیں کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، انہوں نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان پر اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب یہ بارشیں ہوتی ہیں نا تو بادل چلتے رہتے ہیں کہ نہیں چلتے، پھر کبھی کبھار الگ الگ بدلیاں، وہ چھوٹی بدلی جا رہی ہے، وہ چھوٹی سی بدلی جا رہی ہے، یعنی جس کو ہم ابر بھی کہتے ہیں۔ بس آپ نے ایسے دیکھا نا تو ایک ابر جا رہا تھا، کیا تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا، دعا نہیں کی، مناجات کی نہیں، سجدہ ریزی نہیں کی، بس انہوں نے سواری کا حکم کیا، سواری کا ذکر کیا، اور انہوں نے ایسے دیکھا آسمان کی طرف، کیا دیکھا؟ آسمان کی طرف، اور آسمان کی طرف دیکھنا یہی تو کمال ہے، یہی تو ماشاء سب اہل علم بیٹھے ہیں کہ آسمان کی طرف کیوں دیکھا، آسمان کی طرف کیوں دیکھا، اس میں بھی ماشاءاللہ کمال ہے، بس ایسے دیکھا، ابر جا رہا ہے، ابر کو حکم کیا کہ ابر نیچے آ اور سواری بن جا۔ اللہ اکبر۔ لو جی ابر نیچے آئے، سواری بن گئی، سواری موسیٰ علیہ السلام سوار ہو گئے، اور جناب سواری چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل کو پہنچ گئے، رہا نہ گیا، کیا رہا نہ گیا، بات سمجھ رہے ہو نا؟ نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ رہا نہ گیا، رہا نہ گیا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی نہ رہا گیا، پوچھنے کے بغیر گزارا نہیں ہوا، کیونکہ عمل کمال ہے نا، عظمت، جو رفت، جو قدر و منت، جو مقام و مرتبہ دیکھا ہے وہ کمال، تو رب کے نبی سے بھی نہ رہا گیا۔ عرض کیا باری تعالیٰ بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، ابر کو دیکھا اور ابر کو حکم کیا، وہ جناب آ کے سواری بن گئی۔ ایسا معاملہ ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ بولیے، دو دوست ایک سائڈ پہ ہو جائیں، ویسے آرڈر تو نہیں آگا، جب مجلس لگی ہو نا تو علیحدہ بات کرنے کی آرڈر بھی نہیں ہے، آرڈر بھی ہاں، لیکن ہم کرتے رہتے ہیں، ہم کیونکہ ہمارا معمول ہے نا، ہم کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ کر کے آ جائیں تو جب تک ہم ان سے پوچھ لیں ہم سے بھی نہیں رہ جاتا، اگر وہ کوئی بات نہیں بھی ہوئی نا، بات نہیں بھی ہوئی، ویسے کہاں لگاتے رہے، کھڑے رہے آزمانے کے لیے، اس نے جب تک قسم نہیں اٹھائی یقین نہیں آیا، اس نے قسم اٹھا بھی لینی ہے پھر بھی یقین نہیں آیا۔ یہ ہمارا حال ہے، اس کو کہتے ہیں بدگمانی، اور بدگمانی سے رب نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور بدگمانی نہیں کرنی، کیا کرنی ہے؟ یہ آج کی مجلس سے یہ بھی ہمیں بہت بڑا خصوصی درس مل گیا۔ سورۃ الحجرات کا مطالعہ کریں، سورۃ الحجرات کا مطالعہ کریں، وہ ابتدا میں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی باتیں ہیں، باقی ساری روزمرہ کی
زندگی بیان کی گئی ہے، اور وہ زندگی پڑھ کے دیکھیں وہ کیا ہے۔ اور اس وقت ہماری زندگی سورۃ الحجرات کی بالکل مخالف گزر رہی، نہیں تو ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ بدگمانی منع ہے، بدگمانی گناہ ہے، کسی کے لیے بدگمانی نہیں کرنی، تو کرنا پھر کیا ہے؟ حسن ظن، حسن اچھا خیال، اور اچھا خیال رکھیں، اچھے خیال ہی میں مرے، اچھے خیال میں سرکار کی بارگاہ میں جائیں۔ یہ ہے زندگی، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ ادھر عبادت تے بھی زور ہے، ادھر بدگمانی تے بھی زور ہے، سبحان اللہ، ہے کمال نہیں؟ یہ زندگی ہے۔ ہائے ہائے، بہرحال سنیے، ایک جملہ بس ایسا زبان پہ آ گیا، یہ جو میرا امامہ شریف رکھا ہے نا، کیا یہ میری گارنٹی نہیں ہے، یہ نہ کچھ سمجھے کہ کار صاحب امامہ شریف کیا تردار شریف رکھی ماشاءاللہ کیا بات ہے، بڑے کمال نے، نہ 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 میرے اوپر نہیں بھولنا، نہ میرے امامے پہ بھولنا ہے، نہ میری داڑھی پہ بھولنا ہے، نہ میری نمازوں پہ، نہ بات و ریاضت پہ بھول نہیں جانا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ عرض کہ آقا کوئی تو گارنٹی ہوگی، فرمایا ایک ہی گارنٹی ہے، جو زبان نبوت سے نکلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سرکار کی یاد رہے گی۔ جی 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 انشاءاللہ۔ دیکھو یہ سارا ثواب ماں جی کو پہنچ رہا ہے، مجھے سنانے کا مل رہا ہے اور آپ کو سننے کے مل رہا ہے، دعا تو بعد میں کریں گے میاں صاحب، لیکن ثواب خود بخود پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو قرآن و سنت کی تعلیمات ہے۔ عرض کیا کہ کوئی تو گارنٹی ہے، پھر آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے خوبصورت گارنٹی دی، کمال گارنٹی، یاد رہے گی؟ جی سنا دوں آپ کو، کلو پڑھو، کلو مومن مخموم القلب و صدوق اللسان، یہ زندگی، یہ ہے گارنٹی۔ فرمایا ہر وہ مومن جو دل کا کلیئر، زبان کا سچا ہو۔ کیا؟ اگر ساری دنیا کے مسلمان دل کے صاف ہو جائے تو زبان کے سچے ہو جائے تو کمال نہ ہو جائے؟ نہیں بولیے، کمال نہ ہو جائے؟ بے شک۔ ہائے ہائے، اور میں حقیقت برملا کہا کرتا ہوں کہ آج تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یا مجھے کوئی سمجھائے کہ مسلمان کو دھوکہ کیسے دے لیتا ہے۔ توبہ توبہ، ہائے ہائے، جبکہ فرمایا گیا ہے انما المؤمنون اخوۃ المسلم اخو المسلم، ہائے ہائے، رب فرماتا میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، نبی پاک فرماتے تم بھائی بھائی ہو۔ ماجی کے چیلے میں پھولوں کے کارخانے میں آنے والا سنو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت جھٹکا لگ سکتا ہے، دل کے صاف، زبان کے سچے، آقا نے فرمایا جنت کی گارنٹی میری۔ سبحان اللہ، اتنی ساری بات رہا نہ گیا، یہ بات ہو رہی تھی نا، سارے بولیے رہا نہ گیا، عرض کر دیا باری تعالیٰ اتنی بڑی عظمت۔ رب نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، بات یہ نہیں ہے کہ اس نے ابر کا حکم کیا ہے، اس نے بدلی کو حکم کیا ہے، وہ آ کے سواری بن گئی، بات یہ نہیں ہے، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم وہ میرے سارے آسمانوں کو بھی حکم کرتا، سارے آسمان بھی سواری بن جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، آستانہ علیہ صوفی آباد شریف۔ زندہ آباد۔ عرض کیا مولا اتنا بڑا مقام کے ساتھ آسمانوں کو کم کرتا، اتنا بڑا مقام، اب اس کا نتیجہ سن لیں، سبحان اللہ، اے باری تعالیٰ اتنا بڑا مقام کس وجہ سے ملا، کس عمل کی وجہ سے؟ تیاری ہے؟ جی چلو میں کہ سوچ لو ہوتا گھنٹہ، میں کہوں اب مقام بیان ہونے لگا نا، اگر آپ تیاری کریں گے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا دور کا اللہ کا ولی تھا، ہم تو ہم سرکار کے تمام نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے یار، کمال نہیں؟ اللہ اکبر، ہم اس کی رضا کے لیے اگر ہم عمل کریں گے تو کمال نہیں ہو جائے گا؟ ارے کہ باری تعالیٰ مقام کیسے ملا ہے؟ فرمایا یہ سارا مقام والدہ کی خدمت سے ملا۔ سبحان اللہ، مولا وہ کیسے؟ فرمایا ماں بیمار تھی، ماں علیل ہو گئی، خدمت میں لگ گیا، ادھر موت کا وقت قریب آ گیا، بیٹے کی خدمت پسند آ گئی، بس ماں کے منہ سے جملہ نکل گیا
اے باری تعالیٰ میں اپنے بیٹے پہ راضی ہوں، جو یہ کہے تو نے کرنا۔ سبحان اللہ۔ بس بات اتنی ہے۔ اور میں نے صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پڑھی، اور شرح آپ صاحب میں علی لم بیٹھے ہیں، بخاری شریف کے بعد مسلم کا ذکر آتا ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماں اولاد کے لیے ایسے ہاتھ کرتی ہے، ابھی ہاتھ کیے ہیں، مانگا کچھ نہیں، مناجات نہیں کی ہے، ایسے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہاتھ ایسے کرتی ہے، اس کے ہاتھوں سے لے کر عرش تک رب حکم کرتا فرشتوں پردے، ابھی مانگا کچھ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا فرشتوں اس کے ہاتھوں سے لے کر میرے عرش تک درمیان میں سے سارے پردے ہٹا دو۔ اب پردے ہٹ گئے، ادھر دعا ہوگی، رب کی بارگاہ میں جانے میں کوئی ہوگی رکاوٹ نہیں۔ اتنا مقام ہے کہ جب ماں کے منہ سے دعا نکلتی ہے، ہاں کسی حکمت کی بنا پر وہ رب جانتا ہے اس میں دیر ہو گئی ہے، لیٹ ہو گئی ہے، یا اس کے مقابلہ میں کوئی اور چیز ملی ہے، یا وہ دعا جمع ہو گئی ہے، منظوری میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ والدین جتنے گناہگار بھی ہوں، اولاد کے حق میں جب بھی دعا مانگے کہ قبول ہو جائے۔